السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال ابن حجر وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد نهانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم۔ وللسبعة من حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ ہم لوگوں نے بلوغ المرام کی کتاب الطہارہ سے باب قضاء الحاجہ میں 95 نمبر کی حدیث اور 96 نمبر کی حدیث ابھی پڑھی ہے، اور اسی کا ترجمہ اور اسی کے راویوں کے بارے میں اس سے مستنبط مسائل اور جو مشکل الفاظ ہیں اس کی تشریح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر حدیث میں جو راوی ہیں ان کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، پھر مشکل الفاظ ہوں گے، ان مشکل الفاظ کی تشریح کر دی جائے گی جو آپ لوگ نوٹ کر لیں گے، اور پھر کچھ مستنبط مسائل ہوں گے، ان مسائل کو بتا دیا جائے گا۔ آپ لوگ آواز سن پا رہے ہیں میری؟ دیکھیں حدیث کا ترجمہ۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم کو منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نستقبل القبلة لغائط او بول، کہ ہم قبلہ کا استقبال کریں، قبلہ اپنے سامنے کریں، لغائط پاخانہ کرتے ہوئے، او بول یا پیشاب کرتے ہوئے، او ان نستنجی یا یہ کہ ہم استنجا کریں، بالیمینی دائیں ہاتھ سے، او ان نستنجیا یا ہم استنجا کریں، باقل من 3 احجار 3 پتھروں سے کم سے، او ان نستنجیا یا ہم استنجا کریں، برجیع گوبر لید وغیرہ سے، او عظم یا ہڈی سے، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ یہ رہا حدیث کا ترجمہ، سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ سن پا رہے ہیں آواز مکمل طور سے میری؟ جی۔ اب دیکھیں اس میں راوی ہیں سلمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سلمان کون ہیں؟ یہ صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ فارس کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو سلمان فارسی کہتے ہیں۔ یہ فارس کہاں پہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے فارس کہاں پہ ہے؟ یہ فارس کے رہنے والے تھے، اتنا آپ نے بار بار پڑھا ہوگا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے رہنے والے تھے۔ یہ فارس کہاں پہ ہے؟ جی یہ ایران کا اس وقت ایک صوبہ ہے، لیکن کسی زمانے میں ایک مکمل ملک کی حیثیت یہ رکھتا تھا۔ 1935 میں اس ملک کا نام بدل کر کے ایران رکھا گیا، ورنہ اس سے پہلے اس کو انگلش میں پرسیا اور دیگر زبانوں میں فارس کہا جاتا تھا۔ یہ ایران کا ایک حصہ ہے۔ فارس کہاں پہ ہے؟ ایران میں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اسی علاقے سے یہ
آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے۔ یہ پہلے مجوسی تھے، مجوسی وہ لوگ جو آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ جلد ہی ایک پیغمبر آنے والا ہے، وہ دنیا کو ظلم سے نجات دلائے گا، اور تمام خوبیاں انہوں نے سنی، تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ اس نبی کو ہم تلاش کرنے کے لیے چلیں۔ اور جس آدمی نے ان کو بتایا تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کس طرح کی سرزمین میں آئے گا، تو اسی طرح کی سرزمین ڈھونڈنے کے لیے یہ اپنے گھر سے نکلے، ایک قافلے کے ساتھ ہوئے، لیکن قافلے والوں نے غداری کی اور انہوں نے ایک یہودی قبیلے سے ان کو بیچ دیا۔ اتفاق سے اس یہودی قبیلے سے مدینہ کے ایک یہودی نے ان کو خرید لیا، اور یہ آ کر کے مدینہ میں رہنے لگے، اسی یہودی کے یہاں محنت مزدوری کرنے لگے، اور پھر ہمیشہ اسی تلاش میں رہتے تھے کہ اس آدمی نے جو پہچان بتائی تھی زمین کی کہ اسی زمین میں وہ نبی آئے گا، وہ پہچان تو ہو بہو یہی لگ رہی ہے جہاں پہ میں ہوں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہمیشہ رہتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، بلکہ ایک بڑی لڑائی، اور وہ لڑائی جس نے اسلام کی تاریخ کو مکمل طور سے بدل کر کے رکھ دیا، یعنی اس سے پہلے مسلمانوں کو کافروں سے اپنی حفاظت کرنی پڑتی تھی، اس لڑائی کے بعد یہ ہوا کہ اب کافر مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، یعنی مدینہ کو ان کی اپنی ایک سوجھ بوجھ سے ایسا محفوظ بنا دیا گیا الحمدللہ کہ اس کے بعد پھر مسلمان ایک مضبوط پوزیشن میں ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موقع پہ فرمایا تھا کہ الآن نغزو ولا نغزا، کہ اب ہم چڑھائی کریں گے، ہم پہ کوئی چڑھائی نہیں کر سکتا ہے۔ بتا سکتے ہیں کون سا موقع تھا؟ غزوہ خندق کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ جی، غزوہ خندق، خندق جو کھودی گئی تھی، یہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے کھودی گئی تھی، کیونکہ فارس کے رہنے والے تھے، اور وہاں پر جب دشمنوں کا بڑا لشکر آ جاتا تھا جس سے مقابلہ کرنا تھوڑا مشکل معلوم ہوتا تھا، تو لوگ اپنے شہر کے کنارے خندق کھود لیتے تھے تاکہ دشمن شہر میں نہ گھس سکے۔ یہی مشورہ انہوں نے دیا، اور مدینہ میں خندق کھودی گئی، اور اس کے بعد پھر جو مشرکین آئے تھے آپس میں چند دنوں تک وہ چڑھائی کرنے کی کوششیں مشورے کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر انہی میں اختلاف ہوا اور وہ آپس میں لڑ بڑ کر کے واپس چلے گئے۔ اسی موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب یہ گئے، یہ ٹوٹے، اب یہ ٹوٹتے ہی رہیں گے، اب یہ دوبارہ چڑھائی نہیں کر پائیں گے مدینہ پر۔ ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو فارس سے آئے تھے، پہلے مجوسی تھے، پھر نصرانی ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ تاریخ اسلام میں یہ ہے کہ انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ بخاری اور مسلم میں ان سے 7 روایتیں ہیں، دیگر کئی صحابہ کرام نے بھی ان سے روایتیں لی ہیں جو خاص طور سے عمر میں چھوٹے ہوا کرتے تھے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، اتنا آپ لوگ بس ان کے بارے میں جان لیں، یعنی جو آپ سے مطلوب ہوگا وہ یہ کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس سے تشریف لائے تھے، مجوسی ہونے کے بعد نصرانیت اپنائی، پھر اسلام میں آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، غزوہ خندق ان کے مشورے سے، غزوہ خندق میں ان کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ کیسی آواز آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ میری آواز نا؟ جی چلے ٹھیک ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے جان لیا، ایک مختصر سا ان کا تعارف آپ لوگوں نے جان لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا آپ لوگوں نے۔ لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے، ان نستقبل القبلۃ، دیکھیں ان سب پہ اب غور کرنا ہے کہ ہم اپنے سامنے قبلہ کو کریں، کہ ہم قبلہ کو اپنے سامنے کریں، لغائط او بول، پاخانہ یا پیشاب کے وقت،
غائط کسے کہتے ہیں؟ لکھنے کی ضرورت ہے اسے. غائط کے معنی ہوتے ہیں قضاء حاجت کرنا، پاخانہ کرنا. غائط لکھ رہے ہیں آپ لوگ. غائط نشیبی زمین، نچلی زمین کو کہتے ہیں جہاں پر زمین تھوڑی نیچی ہو. پہلے چونکہ صحرا وغیرہ میں لوگ استنجا پیشاب کرنے پاخانہ کرنے کے نکلتے تھے تو وہاں پر تھوڑا سا خیال کرتے تھے کہ تھوڑی سی نشیبی زمین ہو، نچلی زمین ہو، تاکہ وہاں اتر کر کے اپنی حاجت پوری کر لی جائے اور آس پاس کے لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں. ٹھیک، تو اسی لیے مجازاً اس کا استعمال یعنی نشیبی زمین کا استعمال پاخانہ کے لیے ہی کیا جانے لگا. اب چاہے آدمی کو صحرا میں کرے یا کہیں اور کرے، اس کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا. غائط کے اصل معنی ہوتے ہیں نشیبی زمین، غائط کے اصل معنی ہوتے ہیں نچلی زمین، نشیبی زمین. یہاں پر معنی ہے پاخانہ کرنا. او باول کے معنی ہوتے ہیں پیشاب، باول کے معنی ہوتے ہیں پیشاب. حدیث میں کیا بتایا گیا کہ پاخانہ یا پیشاب کرتے ہوئے قبلہ کا استقبال نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ قبلہ کے سامنے بیٹھ کر کے پاخانہ یا پیشاب نہ کریں. چلیں آگے. او ان نستنجی بالیمین، یا داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یعنی اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ دائنے ہاتھ سے کوئی آدمی استنجا کرے، دائنے ہاتھ سے قضاء حاجت کے بعد اپنی شرمگاہ کو صاف کرے. یہ استنجا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ استنجا کے معنی ہوتے ہیں صفائی. استنجا کے معنی ہوتے ہیں صفائی. اصل نجو ہے نا، نجو سے بنا ہوا ہے استنجا. نجو کے معنی ہوتے ہیں گندگی، غلاظت. استنجا اسے غلاظت کو صاف کرنا، استنجا غلاظت صاف کرنا. تو دائنے ہاتھ سے غلاظت صاف کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. چلیں آگے. اور منع فرمایا ہے ان نستنجی باقل من 3 احجار، کہ ہم لوگ 3 پتھروں سے کم سے استنجا کریں. یعنی صحرا میں گئے، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، پتھر ملے، ڈھیلے ملے، تو کم از کم 3 ڈھیلے سے آپ صفائی کریں، کیونکہ ایک سے صفائی کرنے میں ممکن ہے کچھ تھوڑی موڑی گندگی لگے رہے. 2 سے کریں تب بھی تھوڑی بہت گندگی لگے رہنے کا امکان ہے. 3 سے کر لیں گے تو امید ہے کہ گندگی مکمل طور سے صاف ہو جائے گی. تو 3 سے کم پتھر استعمال نہ کریں. استنجا اگر کریں تو کم سے کم 3 پتھر کا استعمال کریں. چلیں آگے. او ان نستنجی برجیع او عظم، اسی طرح سے منع فرمایا ہے کہ ہم استنجا کریں رجیع سے. رجیع معنی لید، یعنی جیسے جانور ہوتے ہیں ان کا جو پاخانہ ہوتا ہے اس کو رجیع کہتے ہیں. گھوڑے خچر ہیں تو اس کا جو پاخانہ ہے اس کو ہم لوگ لید اردو زبان میں کہتے ہیں. اسی طرح سے گائے بیل ہے تو اس کے پاخانے کو گوبر کہتے ہیں. تو یہاں رجیع ہے جانور کا پاخانہ، چاہے وہ لید ہو چاہے گوبر ہو. تو لید گوبر سے بھی صفائی نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود ہی گندا ہے، تو اس سے صفائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک. او ان نستنجی برجیع، کہ ہم استنجا کریں، ہم صفائی کریں اپنی غلاظت کی گوبر سے. او عظم، یا ہڈی سے، یا ہڈی سے بھی ہم صفائی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہڈی تو گندی نہیں، ہڈی تو صاف ہے. جی ایک تو وہ صاف ہے لیکن اتنی چکنی ہوتی ہے کہ عام طور پہ اس سے صفائی ہونے کا امکان کم رہتا ہے. اور دوسری چیز جو منع کرنے کا سبب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. جن ان ہڈیوں کو کھاتے ہیں، تو اب کسی کے کھانے کو غلاظت آلود کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ عام جانور تو ہیں نہیں. جس طرح سے گبریلا وغیرہ ہے کہ وہ گندگی کھاتے ہیں، ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں اور کچھ سرکش بھی ہیں. تو جو مسلم ہیں ان کی بھی خوراک تو وہی ہڈی ہے. اب وہ چلتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کو ہڈی ملی اور ایک بھائی نے اس میں گندگی اپنی لگا رکھی ہے تو ان کو خراب لگے گا. تو اس لیے منع کیا کہ ہڈیوں سے بھی استنجا مت کرو. ٹھیک. اگلی روایت بھی اسی سے متعلق ہے، اس لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر مسائل دیکھتے ہیں. وللسبع، اور 7 لوگوں نے روایت کیا ہے. 7 سے مراد کون کون ہے؟
शाबाश, यानी कुतुब सित्ता के साथ इमाम अहमद को भी मिला लें, कुतुब सित्ता के साथ इमाम अहमद को भी मिला लें। तो 7 के 7 किताबों में है मिन हदीथ अय्यूब, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से। अबू अय्यूब अंसारी के बारे में आप लोग जानते हैं ना, पीछे भी ये शायद गुजर चुके हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे रिश्ते में। ये वही हैं जिनके यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जब मदीना गई थी तो बैठी थी। वही शख्स हैं जिनको मेज़बान अव्वल होने का शरफ हासिल है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहला मेहमान आप इन्हीं के बने थे, समझ रहे हैं। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में मेज़बान अव्वल भी हैं। इनकी हदीस से इन 7 लोगों ने रिवायत किया है क्या, ला तस्तक़बिलुल क़िबलता बिग़ाइतिन औ बौलिन, तुम क़िबला का इस्तक़बाल ना करो, यानी क़िबला अपने सामने ना करो पाखाना करते हुए या पेशाब करते हुए, वला तस्तदबिरूहा, और ना ही उसे अपने पीछे करो, ना ही अपने पीछे करो, यानी पीठ भी उसकी तरफ करके इस्तिंजा मत करो। पिछली रिवायत से इसमें थोड़ा सा इजाफा है। पिछली रिवायत में इस्तक़बाल क़िबला का सिर्फ तज़किरा किया गया था और इसमें मुकम्मल वज़ाहत के साथ इस्तिदबार का भी तज़किरा किया गया है। इस्तिदबार माने पीठ के पीछे करना, समझ रहे हैं आप लोग। तो कहा गया ना तो आप क़िबला के सामने बैठो और ना ही क़िबला अपने पीठ के पीछे करो जब इस्तिंजा कर रहे हो, यानी पाखाना या पेशाब कर रहे हो। वलाकिन शर्क़ू औ ग़र्रिबू, लेकिन तुम पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ बैठो। वलाकिन शर्क़ू औ ग़र्रिबू, लेकिन तुम पूरब मुँह कर लिया करो या पश्चिम मुँह कर लिया करो। जी, कोई सवाल? अगर पूरब मुँह कर लेंगे या पश्चिम मुँह कर लेंगे तो क़िबला या तो आपके सामने होगा या तो आपके पीठ के पीछे होगा, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पूरब मुँह कर लो या पश्चिम मुँह कर लो। क्या मतलब है इस हदीस का? जी शाबाश, जी शाबाश। ये असल में मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों को नसीहत करते हुए कहा था। तो अमूमी बात जो कही थी वो ये कि आप लोग क़िबला को ना तो अपने सामने करें ना अपने पीठ के पीछे करें, लेकिन उसके बाद खुसूसी तौर से मदीना वालों को कहा कि बल्कि तुम पूरब या पश्चिम मुँह कर लिया करो। और मदीना वालों का क़िबला दक्षिण तरफ है, जुनूब की तरफ है। मदीना वालों का क़िबला किधर है? जुनूब की तरफ है। तो अगर वो जुनूब या शिमाल की तरफ करेंगे तो क़िबला या तो उनके सामने होगा या उनके पीठ के पीछे होगा। लेकिन अगर पूरब या पश्चिम की तरफ मुँह कर लेंगे तो फिर इस तरह से बच जाएंगे, समझ रहे हैं आप। लेकिन हम हिंदुस्तानियों के लिए क्या जरूरी है कि हम लोग जुनूब या शिमाल की तरफ ही मुँह करके बैठे, समझ रहे हैं आप। तो हदीस का पहला टुकड़ा ये आम है सबके लिए, लेकिन दूसरा टुकड़ा अहले मदीना को समझाने के लिए था, उन लोगों के लिए जिनका क़िबला जुनूब या शिमाल में पड़ता है। तो उनसे कहा गया पूरब या पश्चिम होकर के आप लोग बैठो। और हम लोगों के लिए है कि पूरब पश्चिम नहीं बल्कि उत्तर या दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे। ठीक, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं इन हदीसों से क्या मसाइल मुस्तंबत होते हैं। पहला मसला तो ये है कि आप ये ऐसा कर सकते हैं या नहीं, यानी जैसे आपने पीछे पढ़ा होगा नहीं ये तंज़ीह और नहीं ये तहरीम, कि हराम है या मकरूह है। ये समझना है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया तो कहीं मना करने में होता है कि ये मकरूह है, जैसे पीछे वाली हदीस में आपको बताया गया कि ये मकरूह है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हराम है। हराम है अगर कोई आदमी पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ मुंह करके खाना या पेशाब करता है। जी, ये नोट करने के लायक है कि पूरब या पश्चिम की तरफ मुंह करके खाना पेशाब करना क्या है? हराम है। अगर खुले मैदान में हो, अगर खुले मैदान में हो, ठीक, वाज़ेह कि अगर खुले मैदान में आप हैं, सहरा में हैं, तो पूरब या पश्चिम की तरफ मुंह करके आप किसी भी तरह से
نہیں کر سکتے، آپ کو گنہگار ہونا پڑے گا، یہ حرام کام کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ عمارت کے اندر ہیں، گھر بنا ہوا ہے، سنداس بنا ہوا ہے، اور اتفاق سے وہ پورا پچھمی کی طرف بنا ہوا ہے، قبلہ کی طرف آپ کا منہ یا آپ کی پیٹھ ہو جاتی ہے، آواز آ رہی ہے کچھ، تو جن صاحب کے پاس سے آ رہے وہ ذرا میوٹ کر لیں۔ تو اگر آپ عمارت کے اندر ہیں تو اس میں اختلاف ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ نہیں، یہ تنزیہ ہے، یعنی بچنا چاہیے۔ اگر عمارت کے اندر بھی ہیں تب بھی آپ کو استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ سے بچنا چاہیے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ یعنی منع تو دونوں سے کیا گیا ہے، واضح حدیث میں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ چاہے آپ صحرا میں کریں چاہے آپ گھر میں کریں، لیکن علماء کرام کے درمیان یہ اس طرح کا فرق کیوں کیا گیا کہ اگر صحرا میں ایسا کر رہے ہیں تو حرام ہے، لیکن اگر گھر میں کر رہے ہیں تو غلط تو ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ اشکال سمجھ میں آیا کہ ایسا اشکال ہو سکتا ہے نا کہ جب حدیث عام ہے تو اس میں یہ خاص کیوں کیا گیا؟ یہ خاص اس لیے کیا گیا کہ ایک دوسری حدیث سے تعارض ہو رہا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر دکن کے بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، اور اتر دکن کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ گھر میں اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اتفاق سے اس کا جو حمام بنا ہوا تھا، جو اس کا پاخانہ بنا ہوا تھا، وہ اتر دکن ہی کو، یعنی ہمارے حساب سے پورا پچھم کو، تو پورا پچھم ہی کا بنا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے، لیکن اسے بچنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اس کو صحیح کرا لینا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ حرام کا مرتکب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر صحرا میں ہے تو اسے پورا اختیار حاصل ہے، جس طرف مڑنا چاہے اس طرف مڑ سکتا ہے، لیکن وہ مڑ نہیں رہا ہے تو گویا کہ وہ ہٹ درمی کر رہا ہے اور وہ گنہگار ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک کہ نہیں؟ ولیکن شرقو او غربو، اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ پورب یا پچھم کی طرف ہو جایا کرو۔ یہ اہل مدینہ کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم لوگ جنوب یا شمال کی طرف رخ کر کے ہی استنجا کیا کریں۔ ٹھیک سمجھ رہے؟ اب اس سے چند مسائل مستنبط ہوئے۔ اس کو خاص جن صاحب کی آواز زیادہ تیز آ رہی ہے، ایک طرح سے پتہ نہیں کہاں کا ساؤنڈ ہے، اس کو ذرا میوٹ کر لیں تاکہ سب لوگ سن سکیں آرام سے۔ چند مسائل اب میں بتا دیتا ہوں، آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں اور چاہیں تو بعد میں نوٹ کر لیں گے۔